بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ہم لوگ ابھی جو ہے امین الصیغہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں صرف کے اندر، اور اس کے اندر ہم جو ہے ابھی فی الحال جو پڑھ رہے ہیں وہ تعلیلات کی بحث ہے، جس میں تعلیلات کی جو قواعد ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور قواعد میں سے ہم نے کچھ قواعد پڑھ لیے ہیں، اور ابھی جو بات چل رہی ہے وہ 7ویں قاعدے کے بارے میں بات چل رہی ہے. اور 7واں قاعدہ کیا ہے؟ پھر جو ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ کوئی بھی واو اور یا اگر وہ متحرک ہیں، یعنی کہ ان پر کوئی بھی حرکت آئی ہوئی ہے، چاہے وہ فتحہ کی ہو، کسرہ کی ہو، ضمہ کی ہو، اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہے تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ نمبر 7 کا معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، جو کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جو ہے جو صرف جو علماء صرف ہیں انہوں نے کیا ہے بالکل ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ کہیں بھی اگر واو یا متحرک آ جائیں اور اس سے پہلے فتحہ آ جائے تو ان کو کیا ہے الف سے بدل دیا جائے گا. نہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں، اور ان شرطوں میں سے ہم نے جو ہے پہلی شرط پڑھی تھی، اور وہ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ واو اور یا جو ہے کسی کلمے کے جو ہے فا کلمے کی جو جگہ ہے، کسی بھی کلمے کے اندر جو فا کلمے کی جگہ ہے وہ وہاں پر یہ واو اور یا نہ آ رہے ہوں. یعنی کہ فا کلمہ جو ہوتا ہے اس میں فا کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ ہوتا ہے، لام کلمہ ہوتا ہے، جیسے کہ اکلا، جیسے کہ اکلا، یا جیسے کہ مثال کے طور پر وعدا. وعدا اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے. واو کو فعلا، تو فا کی جگہ پر واو ہے تو یہی واو کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو جس کے سامنے ہوگا وہی وہ اسی کو ہم وہ کریں. تو وہاں پہ وعدہ میں واو کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. عین کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. اور دال کیا ہے؟ لام کلمہ ہے. تو جیسے کہ توعدہ ہے، مثال آتی ہے جیسے کہ توعدہ، باب تفعل سے اگر کریں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ واو متحرک ہو جائے گی، اور اس سے پہلے تا ہے جو کہ تا تفعل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مفتوح ہے. اور تو ایسے صورت میں قاعدہ فٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے یہاں پر یہ پہلی شرط نہیں پائی گئی، یعنی کہ وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو. اور یہاں پر توعدہ کے اندر کیا ہے؟ واو فا کلمہ میں آ رہا ہے، کیونکہ اس کا وزن ہے تفعلا. تا کے بعد کیا ہے؟ تفعلا میں فا ہے، اور توعدہ ایسے ہی یہاں بھی تا کے بعد پھر جسٹ آیا ہوا ہے، ایک واو آیا ہوا ہے توعدہ میں، جو کہ اسی فا کلمہ کے مقابل میں ہے. تو یہ چیز ہم نے کل جان لی تھی. آج ہم جو ہے سمجھیں گے اس کی جو دوسری شرط ہے، اس کی جو اور شرطیں ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے. تو ان میں جو دوسری شرط ہے، وہ دوسری شرط کتاب میں کیا لکھی ہوئی ہے وہ میں پڑھ دے رہا ہوں. پہلے نمبر 2، دوسری جو شرط ہے وہ ہے لفیف کا عین کلمہ نہ ہو. یعنی کہ یہ جو واو اور یا جن کے بارے میں بھی کلام چل رہا ہے کہ واو اور یا جو متحرک ہوں اور ماقبل فتح ہو تو ان کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ واو اور یا لفیف کا عین کلمہ نہ ہوں. اور لفیف جانتے ہوں گے کہ معطل کیے جو ہے قسموں میں سے ہے، فعل معطل جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، اور اگر وہ فعل ہے اگر اس کے اندر کیا ہے؟ 2 حرف علت یکجا ہو جا رہے ہیں تو اسی کو ہم کیا ہے؟ لفیف کہتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی فعل کے اندر اس کے جو اصلی حروف ہیں ان میں کیا ہے؟ 2 حرف علت آ جاتے ہیں تو وہ لفیف کہلاتا ہے. لفیف کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک لفیف مقرون اور دوسری لفیف مفروق. لفیف مقرون کیا ہوتا ہے کہ کلمے کے اندر جو دونوں حرف علت آئے ہوئے ہیں وہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں. اور لفیف مفروق کیا ہوتا ہے کہ کلمے کے اندر جو دونوں حرف علت آئے ہوئے ہیں وہ دونوں جدا ہوں، یعنی کہ بیچ میں کوئی اور حرف آ گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ فا کلمہ کیا ہے؟ حرف علت ہو، عین کلمہ صحیح ہو، اور اس کے بعد لام کلمہ کیا ہے؟ حرف علت ہو. جیسے بہت ساری مثالیں آتی ہیں، جیسے واو عین یا یا. تو یہ ہو گیا، یہ اس کی مثال ہو گئی مفروق کی. اور یہاں پر کتاب میں جو دیا ہوا ہے یہ کس کی مثالیں ہیں؟ یہ لفیف مقرون کی مثالیں ہیں، جیسے کہ طاوا اور حائیا. تو المہم یہاں پر کیا ہے کہ یہ لفیف دونوں کیا ہے؟ لفیف ہیں. اس میں کیا ہے؟ طوا اور حائیا. اس میں کیا ہے؟ طوا کیا ہے؟ یہ فا کلمہ ہے. واو کیا ہے؟ یہ عین کلمہ ہے. اور یا کیا ہے؟ جو الف ہے اس پر جو بدلی ہوئی ہے، الف سے یا جو الف سے بدلی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ طوا میں جو ہے یہاں پر وہی چیز ہے کہ طوا واو متحرک ہے، طوا واو یہاں پر کیا ہے؟ متحرک ہے. واو سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ بھی ہے. لیکن کیا ہے یہاں پر اس 7ویں قاعدے کی روح سے کیا ہے؟ تعلیل نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو واو ہے یہ لفیف کا عین
کلمہ واقع ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے حیہ ہے، پہلی مثال واو کی ہے، دوسری مثال یا کی ہے، یہاں بھی کیا ہے حیہ باب سمیہ سے، یہاں بھی کیا ہے کہ لفیف ہے، یہ بھی لفیف ہے، اور لفیف میں کیا ہے لفیف مقرون ہے کیونکہ عین اور لام دونوں حرف علت ہیں۔ یہاں بھی کیا ہے یا متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اس یا کو کیا ہے الف سے نہیں بدلیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ یا جو ہے لفیف کے عین کلمہ میں واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی کہ مطلب جو ہے لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔ لفیف ہم نے جانا کہ لفیف کیا ہوتا ہے، جو کہ کسی فعل کے اندر اگر اس کے جو اصلی حروف ہیں اگر دو حرف علت آئیں تو وہ کیا ہوتا ہے لفیف اس کو کہتے ہیں، اور لفیف کی دو قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے جانا، اور لفیف کی جو ہے یہ مثالیں ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں مثالیں کیا ہیں لفیف مقرون کی مثال ہیں۔ یہاں دونوں مثالوں میں کیا ہے واو متحرک ہے، تاوا ہے، حیہ ہے، واو پہلے میں واو متحرک ہے، دوسرے میں یا متحرک ہے، اور واو اور یا دونوں سے پہلے فتح ہیں لیکن الف سے نہیں بدلا گیا، تو کسی دوسری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تیسری شرط یہاں کتاب میں دی ہوئی ہے الف تثنیہ کے پہلے نہ ہوں، یعنی کہ یہ واو اور یا جن کے بارے میں کلام چل رہا ہے کہ اگر متحرک ہوں اور ان سے پہلے فتحہ ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تیسری اور شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں، یعنی کہ یہ واو اور یا الف تثنیہ کے پہلے نہ ہوں۔ جیسے الف تثنیہ کی مثال جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے، جیسے دعوا و رمیا، دعوا و رمیا ایک فعل ہے دعا، ماضی فعل ماضی آتا ہے دعا، اس کا مضارع آتا ہے یدعو، اور دعا جو فعل ماضی ہے اسی کا اگر ہم تثنیہ بنائیں گے تو ہو جائے گا دعوا، آخر میں تثنیہ لگائیں گے، جیسے اکلا سے ہو جائے گا اکلا، ہے نا، اکلا، سمعا، تو اس طرح سے ہو جائے گا دعا سے دعوا، اور اسی طرح سے یہاں پر اس میں جو ہے واو ہے اور یہاں پر کیا ہے یا ہے رمیا، تو یہاں پر دونوں کیا ہے یہ رما کی تثنیہ ہے، رما یرمی جو باب ضربہ سے آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے پھینکنا کوئی چیز، ہے نا، دعا یدعو کے معنی پکارنا بلانا، تو دعوا جو فعل ہے اور اس کے بعد جو رمیا فعل ہے یہ دونوں کے دونوں فعل جو ہیں ان کے اندر کیا ہے واو جو ہے واو یہاں پر کیا ہے مفتوح واقع ہو رہا ہے، دعوا میں کیا ہے واو مفتوح ہے، متحرک ہے، مفتوح ہم کہیں یا نہ کہیں اس کو ہم کہیں گے واو متحرک ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے یہ فتحہ بھی آیا ہوا ہے، یعنی کہ واو متحرک ہے اس سے پہلے فتحہ آیا ہوا ہے، لیکن یہاں واو کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ واو کیا ہے الف تثنیہ سے پہلے آیا ہوا ہے، اور قاعدے کے لیے ضروری ہے واو اور یا کو الف سے بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں۔ تو یہاں پر کیا ہے دعوا پڑھیں گے، دعیا، اس کو کیا ہے دعا نہیں پڑھیں گے، اس کو مطلب الف سے نہیں بدلیں گے، پوری صورت ہی بگڑ جائے گی، دعوا اس کو دعوا ہی پڑھیں گے۔ اور ایسے ہی کیا ہے رمیا جو ہے یہاں بھی کیا ہے یا متحرک ہے اور اس سے پہلے کیا ہے فتحہ بھی ہے، تو یہاں پر یا کو الف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا گیا، کیوں؟ اس تیسری شرط کی وجہ سے، کیونکہ تیسری شرط یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے الف تثنیہ سے پہلے یا آیا ہوا ہے، اور تیسری شرط یہ کہتی ہے کہ یہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہوں، تبھی کیا ہے اس کو جو ہے واو اور یا کو الف سے بدلا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے مفقود ہے، اگر پوچھا جائے کہ دعوا اور رمیا میں کیا ہے تعلیل کیوں نہیں ہوئی ہے ساتھ میں قاعدے سے، باوجود ہے کہ واو متحرک ہے ماقبل فتح ہے یا متحرک ہے ماقبل فتح ہے، تو کہا جائے گا کہ یہاں پر جو ہے اس کی جو شرطیں ہیں اس قاعدے کو جو ہے مطلب اس قاعدے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہاں پر کیا ہے مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہونا، چونکہ یہاں پر یہ الف تثنیہ سے پہلے ہے، واو الف تثنیہ سے پہلے ہے اور یا الف تثنیہ سے پہلے ہے، اس لیے کیا ہے ان دونوں کو یعنی اس واو کو اور اس یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ تو آج ہم نے جو ہے یہ دو شرطیں پڑھی، اور مختصراً جو ہے اختصار کے ساتھ پھر قاعدہ نمبر 7 کہ واو اور یا اگر متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو ایسی صورت میں اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے قالا جو کہ اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ہے ماقبل فتح ہے، واو کو الف سے بدل دیا قالا ہو گیا۔ ویسے باء اصل میں بیاء ہے، یا متحرک ہے اس سے پہلے واو والا حرف یعنی کہ با مفتوح ہے اس پر فتح ہے اس لیے باء ہو گیا، لیکن کیا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس قاعدے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ یہ واو اور یا
کلمے کا فا کلمہ میں نہ واقع ہو رہے ہیں، یعنی کہ کلمے کا جو ہے فا کلمہ ہے وہاں یہ واو اور یا واقع نہ ہو رہے ہوں، جیسے توعد تیسر، تو یہاں پر کیا ہے واو اور یا فا کلمہ کی جگہ میں ہیں، اور اگرچہ یہ مفتوح ہیں اور اگرچہ متحرک ہے ماقبل فتح ہے، لیکن کیا ہے توعد اور تیسرہ میں نہیں بدلا جائے گا، الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ ایسے دوسری شرط کیا ہے کہ لفیف کا یہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں کیا ہے نہ واقع ہو رہے ہوں، جیسے کہ طوا و حیا، ان دونوں کلمات میں کیا ہے تعلیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں واقع ہو رہے ہیں۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ جو ہم نے پڑھی یہ ہے کہ یہ واو اور یا کیا ہے الف تثنیہ سے پہلے نہ واقع ہو رہے ہوں، جیسے کہ یہاں پر ان دونوں مثالوں میں ہے، اور اگر یہ دونوں واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے واقع ہوں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے ان کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ تو یہ مطلب 3 شرطیں قاعدہ نمبر 7، اور اس کی جو 3 شرطیں ابھی تک ہم نے پڑھی اور اس کی آگے بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو بھی ہم پڑھیں گے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ مثالیں بھی ہم نے کچھ اور مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی جو ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے جیسے مثال کے طور پر ہے ہوا ہے، یعنی دوسری شرط ہے اس کی مثالیں کیا ہے، جیسے ہوا، طوا، حیا، لوا، غوا، یہ جو ساری مثالیں ہیں، اور مثالوں کی اس طرح سے پوری کی پوری بھرمار ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہاں ان ساری مثالوں میں کیا ہے واو یا متحرک ہیں اور ماقبل فتحہ بھی ہے، پھر بھی کیا ہے ان کو الف سے نہیں بدلا گیا ہے، تو سبب کیا ہے وہی دوسری شرط کا نہ پایا جانا، کیونکہ یہاں پر یہ سارے جتنے بھی یہ واو اور یا ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں لفیف کے عین کلمہ میں واقع ہو رہے ہیں۔ لفیف اور یہ سارے کے سارے جو دکھ رہے ہیں یہ سب کون ہیں لفیف مقرون ہیں، لفیف مقرون کی مثالیں ہیں۔ المہم کیا ہے یہ لفیف ہیں اور ان کے عین کلمہ میں کیا ہے واو یا واقع ہو رہے ہیں، اس لیے دوسری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس میں تعلیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو تیسری شرط ہے کہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، جیسے اس کی اور بھی مثالیں جیسے دعوا، رمیا، سعیا، قضیا، تو یہ ساری مثالیں کیا ہیں سب کے آخر میں الف تثنیہ لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے کہیں واو ہے کہیں یا ہے، اور یہ واو اور یا کیا ہے متحرک بھی ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے فتحہ بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے تعلیل اس میں نہیں ہوئی ہے، تو اس تیسری شرط کی وجہ سے جو یہ کہتی تیسری شرط یہ کہتی ہے کہ یہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، اور لیکن چونکہ یہاں پر کیا یہ واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے واقع ہو رہے ہیں، اس لیے کیا ہے یہاں پر ان کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ تو بڑی آسان سی بحث ہے، مطلب آسان سا قاعدہ ہے، کوئی اس میں مشکل ایسی کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا، بس اس کو پڑھو دھیان سے کتاب کو اور ویڈیو کو دیکھو، انشاءاللہ آسان رہے گا۔